بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو بر صغیر کی سیاست اور پوری دنیا کی معیشت کو بدل سکتا ہے۔ کیا امریکہ واقعی بھارت سے ناراض ہے؟ کیا ٹرمپ مودی کو ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے؟ اور کیا بھارت کی تقسیم کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے؟ ساتھ ہی چین اور روس کی نئی چال اور ڈالر کی گرتی ہوئی اجارہ داری بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ کہانی آپ کو عالمی سیاست کے نئے نقشے کی جھلک دکھائے گی۔ چلیے آپ کو ذرا پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جولائی 2019 کی بات ہے، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا۔ اس نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کریں۔ یہ جملہ پوری دنیا میں ہلچل مچا گیا۔ پاکستان نے اسے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا، لیکن بھارت نے فوراً اس بیان کی سختی سے تردید کی۔ بھارت نے کہا کہ مودی نے کبھی بھی ثالثی کی بات نہیں کی، کیونکہ بھارت کشمیر کے مسئلے پر کسی تیسرے فریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت اور امریکہ کے تعلقات پہلی بار خراب ہوئے اور پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد مودی نے 2-3 بار امریکہ کا دورہ کیا اور اس کے درمیان ان کے تعلقات کچھ بہتر ہو گئے۔ اب آتے ہیں آج کے حالات پر۔ 2025 میں ٹرمپ نے بھارت کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اس نے بھارت سے کہا کہ اگر تم نے روسی تیل خریدنا بند نہ کیا تو ہم سخت اقدامات کریں گے، اور پھر اچانک سے اس نے بھارتی اشیاء پر 50% بھاری ٹیرف لگا دیا۔ یہ صرف ایک تجارتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ اس کا مقصد بھارت کو مجبور کرنا کہ وہ روس سے دور ہو کر امریکہ کے قریب آ جائے۔ لیکن بھارت نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر معقول قرار دیا، اور وزیر اعظم مودی نے چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، نیٹو کے ایک مشیر نے ایک سخت بیان دیا ہے۔ اس نے کہا یہ جو امریکہ ٹیرف بھارت پر لگا رہا ہے، یہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو بہت پیچھے دھکیل دے گا۔ اگر یہ ٹیرف کی پالیسی واپس نہ لی گئی تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنے میں برسوں لگ جائیں گے۔ یعنی مغرب کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ بھارت کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ بھارت کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ذرا معیشت پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت بھارتی روپیہ تقریباً 88 روپے فی ڈالر پر جا پہنچا ہے۔ 2025 میں اسے ایشیا کی سب سے کمزور کرنسیوں میں شمار کیا گیا ہے، اور دوسری طرف پاکستانی روپیہ بھی دباؤ میں ہے اور تقریباً 282 روپے فی ڈالر کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ صورتحال بتاتی ہے کہ ڈالر کی اجارہ داری نے دونوں ملکوں کو جکڑ رکھا ہے۔ چین نے اسی لیے اعلان کیا ہے کہ دنیا کو ڈالر کے بجائے یوان، روبل اور دوسری کرنسیوں پر انحصار کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ دوستو، SCO سمٹ میں چین نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ منعقد کی، جس میں ہائپر سونک میزائل، لیزر ویپن، ڈرون ٹیکنالوجی اور جدید آبدوزیں پیش کی ہیں۔ پیغام واضح تھا کہ اب صرف امریکہ سپر پاور نہیں ہے، روس بھی کھل کر چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران، شمالی کوریا جیسے ممالک بھی اسی بلاک میں آتے جا رہے ہیں۔ گویا ایک نیا ایشیائی بلاک وجود میں آ رہا ہے جو امریکہ اور نیٹو کو براہ راست چیلنج کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا امریکہ بھارت کو سزا دینے جا رہا ہے؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس 3 بڑے آپشن ہیں۔ نمبر 1، معاشی دباؤ، بھارت پر مسلسل ٹیرف اور پابندیاں لگا کر مودی حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ نمبر 2، رجیم چینج، مودی کو سیاسی طور پر کمزور کر کے کوئی ایسا لیڈر لایا جائے جو امریکہ کے قریب ہو۔ نمبر 3، تقسیم کی پالیسی، بھارت کے اندر موجود علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جائے، نارتھ ایسٹ کی تحریکیں، کشمیر کا مسئلہ، پنجاب میں خالصتان کی آوازیں۔ یہ سارے کارڈز امریکہ کے پالیسی سازوں کے پاس موجود ہیں، جنہیں وہ وقت آنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔
اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپر پاور کی کرسی پر کون بیٹھے گا۔ امریکہ ابھی بھی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن چین نے اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک عالمی بیلنس قائم کر دیا ہے۔ بھارت دو طرفہ کشمکش میں پھنس چکا ہے، ایک طرف امریکہ کا دباؤ، دوسری طرف روسی آئل اور چین کا بلاک۔ پاکستان اس پورے کھیل میں سی پیک اور چین کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ان دنوں کافی اچھے ہیں۔ چین کی 80 سالہ وکٹری پریڈ کے دوران ٹرمپ نے کھل کر نارتھ کوریا، روس اور چائنا کا نام لیا ہے، لیکن اس پریڈ میں پاکستان بھی موجود تھا، لیکن اس نے پاکستان کا نام لینے سے گریز کیا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ دوستو، اب فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ دنیا کا نقشہ کس طرف بدلے گا۔ کیا امریکہ بھارت پر اپنی مرضی مسلط کر پائے گا، یا پھر چین اور روس مل کر ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا لیں گے؟ اور سب سے اہم بات، پاکستان کو اس کھیل میں کس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اہم تجزیے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔